3 مہینے ہونے والے تھے۔ علینا اپنے ہم جمع زاہد کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ صبح دونوں اکٹھے یونیورسٹی جاتے اور اکٹھے ہی واپس آتے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنی یونیورسٹی کے گرل ہاسٹل میں رہتی تھی، مگر زاہد کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ اس کی بغیر نکاح کی بیوی کا کردار ادا کر رہی تھی، جسے عام زبان میں گرل فرینڈ کہتے ہیں۔ علینا کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا جس بیٹی پر وہ بھروسہ کر رہے ہیں وہ انہی کی کمر میں ایک ایسے لڑکے کے لیے خنجر گھونپ رہی ہیں جس سے ملے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ روز رات کو زاہد کے دوست بھی مکان میں آ جاتے تھے اور علینا، جس نے کبھی اپنے بھائی کو پانی تک نہیں پکڑایا تھا، وہ زاہد کے دوستوں کو سالن، روٹیاں اور چائے بنا کر دیتی تھی۔ علینا کے کچھ ہم جماعت لڑکیوں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ اس طرح اپنے ماں باپ کے بھروسہ کو نہ توڑو، اپنی عزت خراب نہ کرو، مگر علینا یہ کہہ کر خاموش کر دیتی تھی کہ میری زندگی ہے، تمہیں کیا، میں جو بھی رہوں، جہاں بھی رہوں۔ 3 سال گزر چکے ہیں۔ اسی دوران علینا نے زاہد کو بہت مرتبہ کہا ہم نکاح کر لیتے ہیں، مگر زاہد اسے ہر بار ٹال دیتا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ علینا بہت چالاکی دکھائی اور اپنے والدین کو اس سب کی بالکل بھی خبر نہ ہونے دی تھی۔ علینا امیر سے ہو چکی تھی۔ جب اس نے زاہد کو بتایا وہ چونک سا گیا۔ زاہد کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ 2 دن گزرے مگر زاہد نے علینا سے بات تک نہ کی تھی۔ وہ شخص جو 3 سال تک ابھی محبت کے نغمے گاتا تھا، اب علینا کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ علینا بھی زاہد کے اس رویہ سے بہت ہی پریشان تھی۔ دوسری پریشانی اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ اب زاہد رات کو دیر سے گھر آتا اور آ کر خاموشی سے سو جاتا تھا۔ علینا رات رو رو کر لرزا دیتی، مگر زاہد کو اس کے رونے سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن علینا نے زاہد کے قریبی دوستوں کو زاہد کی موجودگی میں بلایا اور انہیں پوری بات بتا کر کہا کہ بھائی پلیز آپ لوگ زاہد کو سمجھائیں اور اس سے پوچھیں یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، میرا کیا قصور ہے۔ زاہد کے دوست اس کی طرح تھے، انہوں نے زاہد سے بات کرنا شروع کی۔ ایک دوست بولا کہ تم لوگ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ علینا بولی میں نے بہت بار اسے کہا ہے مگر یہ سنتے ہی نہیں۔ زاہد یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ سب لوگ حیرت انگیز نگاہوں سے زاہد کو دیکھ رہے تھے۔ زاہد نے علینا کو کہا تم باہر جاؤ۔ علینا نے کہا کیوں، میرے سامنے کہو جو کہنا ہے۔ زاہد گرج کر بولا دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ علینا روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے زاہد کے رویے کا اتنا صدمہ پہنچا، وہ گمراہے سے کمرے سے باہر جاتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا علم نہ زاہد کو ہوا نہ ہی اس کے دوستوں کو۔ وہ لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جب علینا کو ہوش آیا تو اس کمرے میں آنے والی جو باتیں سنائی دی وہ یہ ہیں، یار تم پاگل ہو گئے ہو، میں اس سے شادی کیوں کروں، پیٹ سے ہو گئی ہے تو کیا ہوا، سالی کو ہسپتال لے جا کر سارا کام ہی سیدھا کر دوں گا، اور ویسے بھی پتہ نہیں جو بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے وہ میرا ہے بھی صحیح کہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ کسی اور کا ہے، لیکن اب پھنس تو میں گیا ہوں۔ تم لوگ ہی بتاؤ جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر 3 سال تک میرے ساتھ سو سکتی ہے، وہ مجھے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ نہیں سو سکتی کیا پتہ تم میں سے بھی کسی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہو اور مجھے معلوم نہ ہو۔ ہاں بس 2-3 دن تک اسے ہسپتال لے جا کر ابارشن کرواتا ہوں، پھر 1 سال اور مزے لوں گا، پھر سالی کو بھگا دوں گا۔ اب یہ میرا معیار تو نہیں کہ میں ایسی آوارہ سے شادی کروں، چلو مفت کی نوکرانی اور مشین مل جائے گی، مزے کرو، اور تم لوگ زیادہ حاجی نہ بنو، تمہارے کارنامے بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ہاں زاہد اور اس کے دوست زور زور سے ہنس رہے تھے۔ ایک لڑکا بولا یار زاہد ہمارا حصہ کب دے گا؟ ارے یار اب یہ تمہاری ہی ہے، بس بچے والا معاملہ سیٹ کر لوں، اس کے بعد سب مل کر مزے کریں گے۔
اب تو سالی سو رہی ہوگی، کل جب بستر گرم کروں گا تو ویڈیو بنا لوں گا، پھر یہ ہم سب کی رکھیل بن کر رہے گی اور کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے گی ہمارا۔ ہاں ہاں ہاں۔ الینا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے لاک کر کے پوری رات اپنی غلطیوں کو روتی رہی۔ صبح 5 بجے زاہد نے دروازہ بجایا۔ الینا نے دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے زاہد کا استقبال کیا۔ زاہد بھی اپنے بنائے گئے پلان پر عمل کرنے کے لیے ہونٹوں پر مسکان سجائے ہوئے تھا۔ اس نے الینا کو گلے لگایا اور کہا، سب دوست جا چکے ہیں، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، چلو آج سارا حساب برابر کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ زاہد نے اپنی قمیض اتاری ہی تھی، الینا نے چاقو زاہد کے سینے کے آر پار کر دیا۔ زاہد چند منٹوں میں ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ الینا کی حالت غیر ہو چکی تھی، وہ فرش پر لیٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ 7 بجے وہ اٹھی، زاہد کی لاش بیڈ پر پڑی تھی، اس کا منہ الینا کی طرف تھا۔ الینا نے حقارت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ایک لات ماری تو زاہد کا منہ دیوار کی طرف مڑ گیا۔ الینا نے کپڑے بدلے، برقع پہن کر باہر نکل گئی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اب اسے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی غلطیاں سدھار نہیں سکتی تھی۔ اس نے خود سے کہا، میرے ساتھ ٹھیک ہی ہوا ہے، میرے جیسی کا انجام یہی ہونا تھا۔ میرے والدین نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میں نے ایک اجنبی درندے کی خاطر اپنا مذہب، باپ کا مان، بھائی کی عزت، ماں کا اعتبار اور اپنی آبرو سب لٹا دی۔ میرا یہی انجام ہونا تھا؟ نہیں، بلکہ یہ بہت کم ہے۔ یہ سوچتے ہوئے مین روڈ پر چلنے والے تیز رفتار ٹرک کے سامنے کود پڑی اور اپنی جان گنوا دی۔ آج کل یونیورسٹیوں کی کمی اور میرٹ کی وجہ سے بچیوں کو دور شہروں میں تعلیم حاصل کرنے جانا پڑتا ہے اور گھر والوں سے دور ہاسٹل میں دن گزارنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح وہ گھریلو پابندیوں سے آزاد ہو جاتی ہیں، ان پر نظر رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے میں کچھ لڑکیاں تو اپنی حفاظت کر لیتی ہیں اور کچھ اپنی حفاظت نہیں کر پاتی۔ یونیورسٹیوں کا ماحول، آزاد خیالی کو ایجوکیشن لڑکیوں کی سوچ بدل دیتے ہیں۔ ہم جماعت لڑکیوں کے گروپ بن جاتے ہیں۔ وہ لوگ کلاس ٹائم میں بھی پارک، کنٹین یا پھر سنسان جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ لڑکوں کی تو اور بات ہوتی ہے، نہ ہمارے معاشرے میں لڑکے کی غلطی کو دیکھا جاتا ہے، نہ ہی اس کی عزت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے۔ سب برا لڑکیوں کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے والدین نے آپ پر اعتماد کیا ہے تو ان کے اعتماد کو نہ توڑیں۔ جب بیٹی گھر سے باہر کے ساتھ بھائی کے ساتھ جاتی ہے تو ماں باپ کی فکر لگی رہتی ہے۔ سوچیں اگر انہوں نے آپ کو خود سے دور کیا، دور بھیجا تو